کبھی ہنسی، کبھی غصہ، کبھی دکھ اور کبھی بے حیائی. کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ سب کچھ ہم صرف 1 سے 1.5 منٹ میں ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر آج کل شارٹس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، جس میں کبھی 10 سیکنڈ کی ہنسی، 20 سیکنڈ کا ایموشنل ایکسپیرینس، تو کبھی چند سیکنڈ میں خوشی کا احساس اور کبھی چند سیکنڈ میں غصے کو فیل کرنا. ان تمام ایموشنز کو ملایا جائے تو مشکل سے 2 منٹ میں ہم یہ تمام ایموشن ایکسپیرینس کرتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنی ویریشنز میں ایموشنز کا چینج ہونا، مطلب جذبات کا چینج ہونا، ہمارے دماغ پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ یہ چیز بظاہر بے اثر لگتی ہے، بے ضرر لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. شاید آپ نے اس کو کبھی اس نقطہ نظر سے دیکھا ہی نہیں. سوشل میڈیا کمپنیز دراصل اپنے الگوریدم کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ ہر نئی ویڈیوز ہمارے دماغ کو ڈوپامین کی شارٹس دے سکے. ڈوپامین ہمیں لذت اور خوشی کا احساس فیل کراتا ہے. ڈاکٹر صوفی لیورائے نے 2009 میں مشہور تحقیق پیش کی کہ جس میں اس نے تصور پیش کیا. اس تحقیق کے مطابق جب انسان ٹاسک اے مطلب ایک کام سے ٹاسک بی مطلب دوسرے کام کی طرف منتقل ہوتا ہے تو انسانی ذہن فوری طور پر اور مکمل طور پر ٹاسک بی کی طرف توجہ مرکوز نہیں کر پاتا، کیونکہ ٹاسک اے کے خیالات اور اس کی توجہ کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے جو ٹاسک بی مطلب دوسرے کام کی توجہ کو متاثر کرتا ہے، اور اسے کچھ وقت درکار ہوتا ہے مکمل ذیل ہونے کے لیے، اور اس کو ڈاکٹر صوفی لیورائے نے نام دیا. اور آج کل شارٹس کے ٹرینڈ میں 15 سے 20 سیکنڈ میں ٹاسک چینج ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ کسی ایک چیز پر فوکس نہیں کر پاتا. ہمارے دماغ میں دراصل مختلف ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں مختلف حصے ہوتے ہیں جن کو پراپر وقت چاہیے ہوتا ہے انالائز کرنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو فیل کرنے کے لیے. اگر چند ہی سیکنڈ میں ایک ایموشنز کو انالائز کرنے کے بجائے ہمارے دماغ کو دوسرا ایموشن فیل کرنا پڑ جائے تو اس سے ہمارے دماغ پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے. اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا بھر میں ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھنے کی ایوریج 8 سے 15 سیکنڈ، یوٹیوب شارٹس میں 8 سے 12 سیکنڈ، اور اسی طرح انسٹاگرام پر 15 سیکنڈ سے اوپر انسان نہیں رکتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم انسان کس قدر جلد باز ہیں کہ 8 سے 12 سیکنڈز میں ہی کسی کی ویڈیوز کی کوالٹی کو جج کر کے آگاہ نکل جاتے ہیں. اور اس طرح سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ایک دن میں وہ بھی کئی گھنٹوں تک انسانی دماغ پر کئی برے اثرات ڈالتا ہے. ہماری زندگی میں ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کی زیادتی اس کے فائدے سے زیادہ اس کو نقصان مہیا کرتی ہے. تو آئیے اس چھوٹی سی ملاقات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر ہماری یہ سوشل میڈیا کے شارٹس کی کیٹیگری ہماری زندگی پر کیا اثر ڈال سکتی ہے. اگر آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو آپ کو ہر جگہ ہر شخص جس کے پاس اسمارٹ فون ہے، موبائل فون ہے، وہ اس میں مصروف نظر آتا ہے. اس کے ہاتھ پہ نظر ڈالیں تو ہر چند سیکنڈ بعد اس کا انگوٹھا اسکرین کو ٹچ کرتا ہے، کبھی اوپر تو کبھی نیچے، دائیں اور بائیں، وہ بھی چند سیکنڈ بعد اس کی انگوٹھی کی یہ حرکت واضح کرتی ہے کہ وہ شخص کسی بھی کانٹینٹ پر چند سیکنڈ ہی رک رہا ہے، اس کے بعد وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو ظاہر ہے ان شارٹس کے کانٹینٹ میں اس کے سامنے کبھی ایموشنل ویڈیو آئے گی جس میں اس کے جذبات جاگیں گے، تو کبھی فنی ویڈیو آئے گی جس میں آپ ہنسیں گے، اور کبھی بے حیائی والی ویڈیو آئے گی کہ جس میں آپ کے اندر ایک الگ ہی جذبات پیدا ہوں گے، الگ ہی جذبات ابھریں گے. اور کبھی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کوئی ایسی دکھ بھری کہانی نظر آئے گی کہ جس میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. یہ تمام جذبات بمشکل 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ کا دماغ فیس کرتا ہے. تو کیا چند منٹ میں ہمارا دماغ اتنے بدلاؤ، اتنے تبدیلیوں کو، اتنے چینجز کو افورڈ کر سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کمپنیز آپ کو انگیج رکھنے کے لیے اس طرح کے کانٹینٹ آپ تک پہنچاتی ہیں کہ آپ اسے خوب کنزیوم کرتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ اس طرح سے جلدی بدلنے والے جذباتی کانٹینٹ کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا. اور جب یہ اس طرح کے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے اس چیز کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، ایک انتہائی برا اثر پڑے گا ہمارے دماغ پر، جس کی وجہ سے ہماری ریئل لائف، ہماری حقیقی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری گھریلو زندگی پر انتہائی ہی برا اثر پڑے گا. چند ہی سیکنڈز میں ہنسی، خوشی، آنسو، غم فیس کرنے کے لیے ہمارا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اصلی زندگی میں موجود جذبات فیل نہیں ہوتے. جو لوگ مسلسل ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان میں دوسروں کو توجہ دینے میں کمی، اس کی باتوں سے بیزاری، ایون اس کے دکھ سکھ اور اس کے تکلیفوں سے بے حسی تک پیدا ہو جاتی ہے. ان ویڈیو کو دیکھنے سے ہمارے دماغ میں موجود سیاق و سباق بہت جلدی تبدیل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یادداشت پر برا اثر پڑتا ہے. یہ آپ نے ضرور تجربہ کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں صبر اور تحمل اور انتظار کم ہو رہا ہے.
ہم ہر چیز کا رزلٹ بہت ہی جلدی چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ اپنی ساخت بدل رہا ہے. ہمارے دماغ کے اندر ٹھہراؤ، گہرائی، سکون یا تحقیق کا عنصر ختم ہو رہا ہے، کیونکہ چند سیکنڈ پر مشتمل مخلوط کانٹینٹ کئی گھنٹوں دیکھنے کی وجہ سے ہمارا دماغ اسی طرح ریئیکٹ کرے گا جس طرح کی اس کو غذا مل رہی ہے، مطلب جس طرح کا وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے، جو وہ چیزیں دیکھ رہا ہے. ہم اس قدر جلد باز ہو چکے ہیں کہ کسی گہرے موضوع کو سمجھنے کے لیے اس پر تحقیق تو ایک طرف، اس پر موجود تحقیقی مواد بے شک وہ 10 منٹ کا ہی ہو، اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے. حالانکہ اس 10 منٹ کی تحقیقی ویڈیو کو بنانے کے لیے اس کی کریٹر نے شاید کئی گھنٹوں کام کیا ہو، لگاتار کئی گھنٹے، لیکن ہم چند سیکنڈ میں ہی اس سے بور ہو کر سکرول کر کے اگلی ویڈیو پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو بس 30 سیکنڈز میں ایک مکمل اور جامع تحقیقی ویڈیو چاہیے، اور وہ بھی ایک ریوارڈ کا احساس دے، ایک لذت کی دی فیلنگز دے. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا ہونا ناممکن ہے. اب تو ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے. چند سال پہلے جب کتابیں لکھنے کا رجحان تھا تو انٹلیکچوئل لوگ اچھی کتابیں پڑھتے تھے، تو اس وقت ایک اچھی کتاب لکھنے کے لیے شاید مصنف کئی سال لگاتار کام کرتا تھا. 200 یا 300 صفحات کی کتاب کے لیے بعض اوقات 3 سال یا 4 سال تک انتظار کرنا پڑتا تھا. لیکن آج ہر دن لاکھوں گھنٹوں کا کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے اور کنزیوم ہو رہا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ مثبت کے بجائے منفی پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمیں ہر چیز میں اس کا رزلٹ فوری چاہیے. ان ریلز، ٹک ٹاکس یا شارٹس کا الگوریدم آپ کو اس قدر الجھاتا ہے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب موبائل کسی اور مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن 20 منٹ کے بعد آپ کو اچانک خیال آتا ہے کہ آپ نے موبائل کسی اور ہی مقصد کے لیے اٹھایا تھا، لیکن یہ 20 منٹس آپ نے ان شارٹس، ریلز یا ٹک ٹاکس میں اسکرول کرتے کرتے ضائع کر دیے. ہمارا دماغ دراصل اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے کام کرتا ہے. جیسے ہی موبائل اسکرین اسکرول کرنے سے ایک الگ ٹاپک دکھتا ہے تو انسان کا دماغ اسی کے حساب سے کام کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں اس نے کرنا کیا تھا. انتہائی کم دورانیہ یعنی شارٹس کانٹینٹ کو دیکھنے سے چونکہ ہر لمحہ انسان کو ڈوپامین کے شارٹس ملتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی ریوارڈ سسٹم یعنی ڈوپامین کا پروسیس کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو نارمل کاموں میں خوشی نہیں ملتی، بلکہ اسے ہر بار نئی تھرل چاہیے، نئی ویڈیو چاہیے، اور اس کو ہر وقت نئی ویڈیو میں پہلے سے زیادہ ریوارڈ چاہیے، جس کی وجہ سے وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے اندر گہری سوچ اور تحقیق کرنے کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، اور کتابیں، لیکچرز اور انٹلیکچوئل بحث و مباحثہ یا بات چیز اسے بورنگ لگنے لگتے ہیں، اور کسی چیز کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت انتہائی کم ہو جاتی ہے. اس شارٹ کانٹینٹ کے عادی انسان کو چونکہ ہر وقت ریوارڈ چاہیے، اس لیے تحقیق میں فوری ریوارڈ نہیں ملتا تو وہ جلد ہی بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور انسانی دماغ بالکل عارضی اور سطحی معلومات کا عادی ہو جاتا ہے، جس سے اس کو گہری باتیں سمجھنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے. اور اگر انسان اس طرح کئی سالوں تک کرتا رہے تو انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت، مطلب ڈیسیجن میکنگ پاور انتہائی کمزور ہو جاتی ہے. انسان وقت پر فیصلہ نہیں کر پاتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو جلد بازی میں گہرائی سے سوچے اور ہر فیصلے کے تمام پاسبل نتائج کو سوچے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے، جو ایک انسان کے اندر لیڈرشپ کے لیے نااہل بناتا ہے. کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت ریوارڈ کا عادی ہوتا ہے، اس لیے سنجیدہ مکالمہ، فلسفیانہ بات، سائنٹیفک ڈسکشن، گہرے مذہبی معاملات اس کو بورنگ لگنے لگتے ہیں، اور انسان کے اندر اختلاف برداشت کرنے کی قوت انتہائی کم ہو جاتی ہے. قوت برداشت کم ہو جانے کی وجہ سے وہ کسی کی بات کو گہرائی سے سمجھنے کے بجائے فوری طور پر اس کے رد عمل کا سوچنے لگتا ہے، اور یہی عدم برداشت بعض اوقات انسان کو جرائم کی طرف دھکیل دیتی ہے، جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں بڑھتے جرائم کو دیکھ کر آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. علمی اور انٹلیکچوئل طبقے میں اختلاف کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اختلاف ہی علم اور انسان کی سمجھ کو نئے راستے پر لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مثبت اور بہترین پہلو نکلتے ہیں، جبکہ شارٹس اور وہ بھی مختلف ویریشنز کا کانٹینٹ چند منٹس میں کنزیوم کرنے سے انسان کے اندر علمی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں فوکسڈ ہو جائیں، آپ کے اندر اختلاف کو برداشت اور اس کو عزت دینے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، اور آپ ایک علمی اور گہری باتیں سمجھنے کے قابل ہو جائیں، تو آپ کو ان شارٹس کانٹینٹ کو چھوڑنا ہوگا. اور اگر آپ ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کو اس کا دورانیہ کام کرتے کرتے ایک دن میں چند منٹس پر لانا ہوگا، یا پھر آپ لانگ اور اچھا کانٹینٹ دیکھیں تاکہ آپ کا دماغ بہتر طور پر کام کر سکے.